سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی سی ٹی اسکین مشین 8 برس سے غیر فعال ہے اور خراب مشین کا سامان بھی مبینہ طور پر چوری کر لیا گیا، جس کے بعد اس شعبے کو ہی تالا لگا کر بند کر دیا گیا۔ ایمرجنسی اور او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے نجی اسپتالوں میں بھیجا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وقت اور پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق قریشی کہتے ہیں کہ پرانی مشین کا سامان ان کی جانب سے عہدہ سنبھالنے سے پہلے چوری ہو گیا تھا، جبکہ انہوں نے نئی مشین کے لیے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا ہے، جیسے ہی مشین آئے گی نصب کر کے سہولیات فراہم کر دی جائیں گی۔ سندھ پولیس کی جانب سے سابق اور نئے ڈی جی رینجرز کے اعزاز میں تقریب۔ ترقی پانے والے ڈی جی رینجرز کو آئی جی سندھ نے شیلڈ پیش کی۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ جرائم کے خلاف پولیس اور رینجرز کے ایک پیج پر ہیں۔ مزید جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ امن کا مطلب پاکستان پرامن، جرائم کے خلاف پولیس اور رینجرز ایک پیج پر ہیں۔ آئی جی سندھ کا ڈی جی رینجرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ سندھ پولیس کی کامیابی رینجرز سے باہم اشتراک کا نتیجہ قرار دے دی۔ غلام نبی میمن نے کہا ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دیا اور ان کا کریڈٹ ہمیں دیا۔ کراچی ہو یا کچے کا علاقہ، امن و امان کے لیے رینجرز کا کردار ہمیشہ مستعد رہا۔ 20 روز کے دوران شکارپور آپریشن میں 9 ڈاکو ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ جرائم کے خلاف پولیس اور رینجرز ایک پیج پر ہیں۔ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ پرامن کراچی کا مطلب ملک میں امن ہے۔ غلام نبی میمن کی نئے تعینات ڈی جی میجر جنرل محمد شمریز کو مبارکباد۔ نئے تعینات اور سبکدوش ڈی جی رینجرز کو شیلڈز پیش کی گئیں۔ میجر جنرل اطہر وقاص نے الوداعی تقریب پر آئی جی سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ کتاب سے محبت معاشرے میں شعور اور آگاہی کا کام کرتی ہے۔ کتب خانوں سے نوجوانوں کو جوڑنا مثبت سمت کی جانب قدم بڑھانا ہے، لیکن میٹرو پول پر قائم علامتی اسٹریٹ لائبریری کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔ الماریوں میں رکھی کتابوں پر مٹی جم چکی ہے، کتابوں کے اوراق خراب ہونے لگے ہیں۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ معروف چورنگی میٹرو پول پر قائم اسٹریٹ لائبریری اپنی مثال آپ تو ہے، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث الماریوں میں رکھی کتابوں پر مٹی جم چکی ہے۔ 25 دسمبر 2019 کو اس وقت کے کمشنر کراچی اور چیف سیکریٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اسٹریٹ لائبریری میں اردو، سندھی اور انگریزی کی نایاب کتابیں رکھی گئی ہیں، لیکن اب ان کے اوراق گلنے لگے ہیں۔ میٹرو پول چورنگی سے ہر خاص و عام شخص کا گزر ہوتا ہے، لیکن حکام والا کی توجہ نہ دینا غفلت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کافی عرصے سے یہاں کی صفائی تک نہیں کی گئی۔ اسٹریٹ لائبریری کی دیواروں پر بانی پاکستان محترمہ فاطمہ جناح، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کے مجسمے کندہ کیے گئے ہیں۔ اسٹریٹ لائبریری کی صورتحال پر سینئر صحافیوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ نوجوان بھی کتابوں سے رشتہ مضبوط کریں تاکہ معاشرے میں شعور بیدار ہو۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ دور ایسا آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا، نوجوان ہمارے جو ہیں وہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں، کتابوں کی طرف کسی بھی قسم کا توجہ نہیں ہے۔ بڑا اچھا لگتا تھا پڑھنا، اور اس کی وجہ سے پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے، بڑی اچھی پازیٹیوٹی باتیں آتی ہیں لوگوں کی۔ ہم ان کی کامیابی کے دور تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی پروفائل پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کی، تو ایک بڑا مزہ آتا ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے نوجوان کتاب سے دور نظر آتے ہیں۔ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے، کیونکہ ہمیں انہی کتابوں سے تاریخ کا علم ہوتا ہے اور کامیاب انسانوں کی کامیابی کے راز معلوم ہوتے ہیں۔ کتاب سے محبت ہی معاشرے میں شعور کو بیدار کرتی ہے۔ اگر معاشرے کو پروان چڑھانا ہے تو کتاب سے محبت کرنی ہوگی، کتاب کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا اور کتب خانوں کو آباد کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ سٹی ریلوے کالونی کے مکین گیس کو ترس گئے، کہتے ہیں 2 ہفتے سے گیس غائب ہے، لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ مزید ممتاز شیگری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں گیس کی قلت عوام کے لیے درد سر بن گئی۔ لانڈی، کورنگی، گلستان جوہر، اولڈ سٹی ایریا، ملیر سمیت مختلف علاقے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں۔ سٹی ریلوے کالونی میں گیس نہ ملنے پر مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ کہتے ہیں پہلے ہی گیس کا پریشر کم تھا، اب جو تھوڑی بہت گیس آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی، لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ رات کو تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، صبح کے ٹائم میں بھی ناشتے کے وقت جو تھوڑی بہت دیر کے لیے آتی ہے، نہیں تو بچوں کے لیے ناشتہ بھی باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے۔ گیس تو آتی ہے، لیکن اس کا پریشر اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر روٹیاں پکا سکیں۔ سالن تو جیسے جیسے خواتین پکا لیتی ہے، روٹی ہمیں بازار سے ہی منگانی پڑتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روٹی مافیا کا بھی ریٹ سب سے زیادہ ہے، تو شہری بہت مشکلات میں ہے۔ ریلوے کالونی کے اطراف رہائشی پذیر مکینوں نے متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ ممتاز شیگری، سٹی 21۔
کرنگی بلال کالونی کے مکین پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 3 ماہ سے لائن میں پانی نہیں آ رہا، واٹر کارپوریشن بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ مہنگائی کے دور میں مہنگا پانی ٹینکر خریدنا قوت خرید سے باہر ہے۔ علاقہ مکینوں نے صوبائی وزیر بلدیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں پانی کے پینے کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ کرنگی بلال کالونی میں پانی کی لائنیں سوکھ گئی۔ مکین کہتے ہیں گزشتہ 3 ماہ سے پانی نہیں آ رہا، سیاسی مافیا گٹھ جوڑ کر کے پانی آنے نہیں دیتے۔ یہاں پہ مافیا راج چل رہا ہے جو ہے نا، ہر جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس جو ہے نا کیا نام ہے جو پارٹی کا ہے، وہ جو ہے نا اپنے اپنے بندوں کو لے کے لڑائی جھگڑے دشمنی کے یا جو ہے نا وہ کر کے بدماشیاں کر کے اپنی طرف سے جو ہے نا موٹی موٹی رقمیں دے کے جو ہے نا اپنے لائنیں لے کر آ جاتے ہیں، پھر ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ باقی عام بندہ کہاں جائے؟ جو ادھر لائنیں بیچ رہے ہیں 15,000 روپیہ دو، آپ 1500 روپے کی لائن کنیکشن کرو، کیونکہ ہم 69 سے یہاں رہا ایشو ہے۔ پانی آتا تھا، ابھی بھی آ رہا تھا، 3 بجے بند کیا ہوا ہے پیچھے سے، وہاں چلتا ہے، کرنگی میں جاتا ہے، ببر مارکیٹ جاتا ہے، مگر یہاں پہ چور بہت ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں مہنگائی کے اس دوران میں ٹینکر سے پانی خریدنا ناممکن ہو گیا۔ صوبائی وزیر بلدیات نوٹس لیں۔ آج سے نہیں، عرصہ دراز سے یہ پانی کا ایشو چل رہا ہے، کیونکہ مافیا جو بیٹھی ہوئی ہے پانی بکا جا رہا ہے، یہاں پر جو عوام ہے ان کو پانی ملتا نہیں ہے۔ اب جو ٹینکر مافیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ٹینکر جو سنگل ٹینکر ہے جہاں پر 4,000 وہ اپنے منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، کوئی 7,000 کوئی 6,000، تو آپ علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، سسٹم ہے، پانی یہاں پر ہمارے بل آتے ہیں مگر پانی نہیں آتا۔ یہ ٹینکروں پہ گزارا کرے، 4-5 ہزار سے تو کم ٹینکر آتے نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں گھر کی بھی باقی مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ مسئلہ ابھی نہیں، کافی ٹائم سے ہو گیا، 4 سے 5 سال ہو گیا ہم یہ ٹینکر ہی منگوا رہے۔ اس کے باوجود ہم نے یہاں پر لائنوں پہ الگ پیسہ خرچ کیا، مطلب پیپ منگوایا، الگ خرچے، وہاں مین جو جگہ ہے وہاں پر بھی ہم گئے تھے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہم بہت کوشش کرتے، محلے میں سب جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، نکلتے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو رہا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں بلال کالونی میں پینے کے پانی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل آفس کے قریب تجاوزات انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی۔ تابڑ توڑ کارروائیوں کے باوجود رئیس جعفری روڈ پر کار مکینوں کا قبضہ ہے۔ رہی سہی کسر چنچی رکشہ سٹینڈ نے پوری کر دی۔ ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ زون کا رئیس جعفری روڈ برسوں بعد سندھ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے بنایا، مگر تجاوزات کی بھرمار نے اسے خونی روڈ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جہاں چند ہی ماہ میں کئی حادثات کے باعث کئی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ شہری کہتے ہیں سروس روڈ مکمل، جبکہ فٹ پاتھ اور مین روڈ جزوی طور پر کار مکینکوں اور دیگر تجاوزات سے ڈھکے ہوئے ہیں، جس کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ یہ پورا روڈ جو ہے یہ بھی مرتضی صاحب نے جب سے بنایا ہے، یہ مطلب میں جب سے پیدا ہوا پہلی دفعہ یہ روڈ بنا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں پہ کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ سروس روڈوں پہ لوگوں نے جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں یا یہ تھلے والے ہیں، انہوں نے پورا سروس روڈ گھیرا ہوا ہے، پیدل چلنے کی کہیں بھی جگہ نہیں بچی ہے۔ جی یہ تجاوزات ہیں، ان کی وجہ سے روز یہاں پہ نئے حادثے ہوتے ہیں۔ ابھی نئی کچھ کم سے کم یہاں پہ 5 سے 6 لوگوں کی جان چلی گئی ہے، اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک خاتون کا ہوا تھا۔ یہاں پر میکینک نے سروس روڈ اور مین روڈ دونوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے جو عام چلنے والے شہری ہیں وہ نہ فٹ پاتھ پہ چل سکتے ہیں، نہ سروس روڈ پہ، ان کو مجبوراً روڈ پر آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے حادثات بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ رئیس جعفری روڈ پر انتظامیہ متعدد آپریشن کر چکی ہے، مگر اس کا اثر محض چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے اور پھر تا حد نگاہ تجاوزات نظر آتی ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ٹھوس اور مؤثر کارروائی کر کے اس مسئلے سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آئینی ترمیم کے بعد کیسز کی سماعت کا معاملہ لٹک گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کی اجازت دینے سے انکار۔ جسٹس صلاح الدین پانور نے کہا کہ روسٹر برانچ طے کرے گا کہ کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا۔ ارب روپے کی خرد برد کا کیس، متروکہ وقف املاک بورڈ کے ملازمین کی بریت کے خلاف اپیل، عدالت نے متروکہ بورڈ کے تحت جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ مقدمے سے بری ملزم
عبد الباسط اور امتیاز کو نوٹس جاری۔ یوسف گوٹ میں رفائی پلاٹ پر قبضے کے خلاف کیس، آپ نے درخواست میں کہاں لکھا ہے کہ یہ رفائی پلاٹ ہے؟ عدالت کا درخواست گزار سے استفسار۔ عدالت کی وکیل درخواست گزار کو درخواست میں ترمیم کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں سرکاری ملازم کی 2015 سے گمشدگی کے بارے میں کیس کی سماعت۔ عدالت کا پولیس کو لاپتہ شہری کو ہر ممکن میں تلاش کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی میں قتل کا مقدمہ پیش، مدعی کے وکیل کی عدالت سے مہلت دینے کی استدعا، عدالت نے درخواست پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان بھی سونے کے نرخ بڑھ گئے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $21 سے اضافے کے ساتھ $2683 ہو گئی۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں $2000 اور 10 گرام کی قیمت میں $1715 کا اضافہ ریکارڈ۔ فی تولہ سونا $2,78,800 اور 10 گرام $2,39,026 پر جا پہنچتا۔ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں $5400 کی بڑی کمی ہوئی تھی۔ ریڈیوگرافی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ ریڈیوگرافی ایک ایکس رے تکنیک ہے جس کا استعمال جسم کے اندرونی اعضاء کی تصاویر لینے اور بیماریوں کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے آج بھی ناواقف ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ریڈیوگرافی کا عالمی دن ہر سال 8 نومبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ریڈیوگرافی کے دوران ہونے والی مہلک تباہکاری سے تحفظ دینا ہے۔ ایکس رے کی دریافت 1895 میں پہلی مرتبہ جرمن فزکس کے پروفیسر ولیم رونٹجن نے کی تھی۔ تاہم اس دن کو منانے کی شروعات 1996 میں مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے ہوئی تھی۔ ریڈیوگرافی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے مہم بھی چلائی گئی۔ پھر 8 نومبر کو بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ریڈیوگرافی کا عالمی دن منانے کا آغاز ہو گیا۔ ایکس رے کرنے والے ریڈیوگرافرز کا ماننا ہے کہ ہسپتالوں میں ایکس رے کرتے ہوئے ریڈیوگرافرز جلد کے کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دور جدید میں کئی مشینیں آ چکی ہیں، لیکن ان مشینوں سے ایکس رے کرتے وقت جو ریڈیشن نکلتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ریڈیوگرافرز اس بات پر متفق ہیں کہ ایکس رے بہت کم صورتوں میں کرائے جائیں، کیونکہ ایکس رے کے مہلک مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں کو عموماً مریضوں کی ضروریات کے مطابق ایکس رے کا مشورہ دینا چاہیے۔ کرنگی بلال کالونی کے مکین پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 3 ماہ سے لائن میں پانی نہیں آ رہا، واٹر کارپوریشن بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ مہنگائی کے دور میں مہنگا پانی ٹینکر خریدنا قوت خرید سے باہر ہے۔ علاقہ مکینوں نے صوبائی وزیر بلدیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں پانی کے پینے کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ کرنگی بلال کالونی میں پانی کی لائنیں سوکھ گئیں۔ مکین کہتے ہیں گزشتہ 3 ماہ سے پانی نہیں آ رہا، سیاسی مافیا گٹھ جوڑ کر کے پانی آنے نہیں دیتے۔ یہاں پہ مافیا راج چل رہا ہے، جو ہے نا ہر جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس جو ہے نا کیا نام ہے جو پارٹی کا ہے، وہ جو ہے نا اپنے اپنے بندوں کو لے کے لڑائی جھگڑے دشمنی کا یا جو ہے نا وہ کر کے بدماشیاں کر کے اپنی طرف سے جو ہے نا موٹی موٹی رقمیں دے کے جو ہے نا اپنے لائنیں لے کر آ جاتے ہیں، پھر ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ باقی عام بندہ کہاں جائے؟ جو ادھر لائنیں بیچ رہے ہیں 15,000 دو، آپ 1500 لائن کنیکشن کرو، کیونکہ ہم 69 سے یہاں رہا ایشو ہے، پانی آتا تھا، ابھی بھی آ رہا تھا، 3 بجے بند کیا ہوا ہے پیچھے سے، وہاں چلتا ہے، کرنگی میں جاتا ہے، ببر مارکیٹ جاتا ہے، مگر یہاں پہ چور بہت ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں مہنگائی کے اس دوران میں ٹینکر سے پانی خریدنا ناممکن ہو گیا۔ صوبائی وزیر بلدیات نوٹس لیں۔ آج سے نہیں، عرصہ دراز سے یہ پانی کا ایشو چل رہا ہے، کیونکہ مافیا جو بیٹھی ہوئی ہے پانی بکا جا رہا ہے، یہاں پر جو عوام ہے ان کو پانی ملتا نہیں ہے۔ اب جو ٹینکر مافیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ٹینکر جو سنگل ٹینکر ہے جہاں پر 4,000 وہ اپنے منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، کوئی 7,000 کوئی 6,000، تو آپ علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، سسٹم ہے، پانی یہاں پر ہمارے بل آتے ہیں مگر پانی نہیں آتا۔ یہ ٹینکروں پہ گزارا کرے، 4-5 ہزار سے تو کم ٹینکر آتے نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں گھر کے بھی باقی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ مسئلہ ابھی نہیں، کافی ٹائم سے ہو گیا، 4 سے 5 سال ہو گیا ہم یہ ٹینکر ہی منگوا رہے۔ اس کے باوجود ہم نے یہاں پر لائنوں پہ الگ پیسہ خرچ کیا، مطلب پیپ منگوایا، الگ خرچے، وہاں مین جو جگہ ہے وہاں پر بھی ہم گئے تھے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہم بہت کوشش کرتے، محلے میں سب جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، نکلتے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا حل نہیں ہو رہا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں بلال کالونی میں پینے کے پانی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21۔